بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرم الاجابی کا سبق نمبر 170 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو ویجوز حذف العامل سے لے کر قائما بالقسط تک پڑھیں گے۔ ویجوز حذف العامل، عامل کو حذف کرنا جائز ہے، فی الحال حال میں، لقیام قرینۃ حالیۃ، قرینہ حالیہ کے قیام کی وجہ سے، کقولک للمسافر، جیسا کہ آپ کا قول مسافر کے لیے، ای شارع فی السفر اب المتہیئ لہ، جو شروع ہونے والا ہے سفر میں یا سفر کے لیے تیار ہیں، راشدن مہدین، راشدن مہدین کہنا، ای سر راشدن مہدین، بقرینۃ حال المخاطب، مخاطب کے حال کے قرینے کے ساتھ، وقولہ مہدین، اور مہدین کا جو قول ہے، اما صفت لراشدن، راشدن کے لیے یا تو صفت ہیں، او حال بعد حال، یا حال کے بعد حال ہیں، او مقالیت، یا قرینہ مقالیہ کے قیام کی وجہ سے، کا قول کا راکبن، جیسے کہ آپ کا قول راکبن ہے، لمن یقول، اس شخص کے لیے جو کہے، کیف جئت، ای جئت راکبن، بقرینۃ السؤال، سوال کے قرینے کے ساتھ، ومنہ قولہ تعالی، اور اس سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین، ای بلا نجمعها قادرین۔ ویجب حذف العامل فی بعض الاحوال المؤکدۃ، بعض احوال مؤکدہ میں عامل کو حذف کرنا واجب ہے۔ وہی، اور احوال مؤکدہ کیا ہیں؟ وہی وہ، ای الحال المؤکدۃ، حال مؤکدہ، مطلق طور پر وہ ہیں، التی لا تنتقل من صاحبها، جو ذوالحال سے منتقل نہیں ہوتا، ما دام موجودا غالبا، جب تک ذوالحال موجود ہو غالب طور پر، بخلاف المنتقلۃ، بخلاف منتقلہ کے، والمنتقلۃ قید للعامل، اور منتقلہ جو ہیں یہ عامل کے لیے قید ہوتی ہیں، بخلاف المؤکدۃ، بخلاف مؤکدہ کے، مثل زید ابوک عطوفا، فإن العطوفیۃ، کیونکہ عطوفیت جو ہیں، لا تنتقل، منتقل نہیں ہوتی، عن الاب، باپ سے، فی غالب الامر، غالب امر میں، ای احقہ، یا احقہ، بفتح الحمزۃ، حمزہ کے فتح کے ساتھ، او ضمہا، یا حمزہ کے ضمے کے ساتھ، من حققت الامر، یہ حققت الامر سے ہیں، بمعنی تحققتہ کے معنی میں ہے، وصرت منہ علی یقین، اور میں ہو گیا اس سے یقین پر، یا یہ ہے احققت الامر، احققت الامر سے، بہذا المعنی بعینہ، بعینہ بالکل یہی معنی ہے، او بمعنی اثبتہ، یا یہ اثبتہ کے معنی میں ہے، ای تحققت ابوتہ لک، وصرت منہ علی یقین، اور میں ہو گیا اس سے یقین پر، او اثبتھا لک عطوفا، یا یہ اثبتھا لک عطوفا کے معنی میں ہے۔ وقال صاحب المفتاح، صاحب مفتاح کہتے ہیں، احق التقدیرات عندی، کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ جو بہترین تقدیر ہے وہ ہے، ان یقدر، کہ مقدر کیا جائے، یحنی عطوفا، یحنی عطوفا جو ہے یہ مقدر کیا جائے۔ وشرطها، ای شرط وجوب حذف عاملها، حال کے عامل کے حذف کے وجوب کی شرط، ان تکون مقررتن، ای مؤکدتن، یہ ہے کہ حال مؤکدہ ہو، لمضمون جملتن، مضمون جملہ کے لیے، احتراز بھی، مصنف نے اس کے ساتھ احتراز کیا ہے، یہ قید احترازی ہیں، اس حال سے، یؤکد بعض اجزائها، جو جملے کے بعض اجزاء کی تاکید کرتا ہے، کالعامل فی قولہ تعالی، جیسے کہ عامل اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ حذفه، کیونکہ اس کا حذف کرنا واجب نہیں ہے، اسمیت، جملہ اسمیہ کے مضمون کے لیے تاکید ہو، احتراز بھی، اس قید کے ذریعے سے احتراز کیا مصنف نے، اما اس حال سے، اذا كانت فعلیۃً، جب وہ تاکید ہو جملہ فعلیہ کے مضمون کی، فإنه لا يجب حذف عاملها، کیونکہ اس کے عامل کو حذف کرنا واجب نہیں ہے، کما قال صاحب الکشاف فی قولہ تعالی، جیسے کہ صاحب کشاف نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں کہا ہے، قائما بالقسط، انہ حال مؤکدۃ من فاعل شاہدہ،
کہ یہ حال مؤکدہ ہیں شاہدہ کے فائل سے، ولا بد ہا ہونا من قید آخرہ، اور ضروری یہاں پر دوسری قید، وہو ان یکون عقد تلک الاسمیت من اسمین، اور وہ یہ ہے کہ اسمیہ کی عقد ہو، اسمیہ کی ترکیب ہو دو اسموں سے، یعنی جملہ اسمیہ کی ترکیب ہو دو اسموں سے، لا یصلحان، ایسے دو اسموں سے جو دونوں صلاحیت نہ رکھے، للعمل فیہا جملہ اسمیہ میں عمل کی، وَإِلَّا وَغَرْنَا لَكَانَ عَامِلُهَا مذکوراً، ورنہ عامل جو ہے اس کا مذکور ہوگا، فَكَيْفَ يَكُونُ حَذْفُهُ وَاجِبًا، پس اس کو حذف کرنا کیسے واجب ہے، جیسے اللہ شاہد قائم بالقسط ہے۔ وَيَجُوزُ حذف العامل فی الحال لقیام قرینۃ حالیۃ كقولک للمسافر، صاحب کافی فرماتے ہیں کہ حال کے عامل کو قیام کے قرینے کے قیام کے وقت حذف کرنا جائز ہے، جیسے راشدن مہدین، یہ اصل میں تھا سر راشدن مہدین۔ وَيَجُوزُ حذف العامل فی الحال، علامہ جامی نے فی الحال کا لفظ نکال کر یہ بتلا دیا کہ یہاں پر عام یعنی مطلق عامل مراد نہیں ہے، بلکہ خاص عامل مراد ہیں، اور وہ عامل جو حال میں عامل ہو، لقیام قرینۃ حالیۃ، یہاں سے علامہ جامی قرینے کے اقسام میں تعمیم بیان کر رہے ہیں کہ قرینے کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک حالیہ، نمبر دو مقالیہ، تو یہاں قرینے میں تعمیم ہے، خواہ حالیہ ہو یا مقالیہ ہو۔ قرینہ حالیہ کی مثال جیسے مسافر جو سفر کی تیاری کر رہا ہو، ان کو کہہ دیا جائے راشدن مہدین، اصل میں تھا سر راشدن مہدین، تو مسافر کے حال کو دیکھ کر کہ وہ چلنے کی تیاری کر رہا ہے، اس کی وجہ سے جو سر عامل ہے اس کو حذف کر دیا گیا۔ مہدین جو ہے یہ یا تو راشدن کی صفت ہیں یا سر کی ضمیر سے حال ثانی ہیں، یہ حالین مترادفین ہیں۔ قرینہ حالیہ کے قیام کی وجہ سے کقولک للمسافر، جیسے کہ آپ کا قول مسافر کے لیے، الشارع فی سفر، جو شروع ہو سفر میں، آول متحیئ لہ، یا سفر کے لیے تیاری کر رہا ہو، راشدن مہدین ای سر راشدن مہدین، بقرینۃ حال المخاطب، یہاں پر قرینہ جو ہے مخاطب کا حال ہے، وقولہ مہدین اما صفت لراشدن، مہدین جو ہیں یا تو راشدن کی صفت ہیں، او حال بعد حال، یا حال کے بعد حال ہیں، اور یہ دوسرا حال ہے، او مقالیت، یہاں سے دوسری مثال قرینہ مقالیہ کی بیان کر رہے ہیں۔ قرینہ مقالیہ سے قرینہ لفظیہ مراد ہیں، خواہ وہ سائل کی کلام میں ہو یا مخاطب کی کلام میں۔ اس کی دو مثالیں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک آدمی نے مخاطب سے سوال کیا کیف جئتا، کہ تیرا آنا کیسے ہوا، کیسے آئے، اس نے جواب میں کہا راکبن، تو راکبن حال ہے، اس کا عامل جو ہے جئت محذوف ہے، قرینہ سائل کا سوال ہے۔ اور دوسری مثال یہ ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین، تو قادرین حال ہے، اس کا عامل نجمعها محذوف ہے۔ قرینہ جو ہے وہ لفظ بلا ہے جو ایجاب بعد النفی کے لیے آتا ہے، او مقالیت، یا مقالیہ کے قیام کی وجہ سے، کا قول کا راکبا لمن یقول، اس شخص کے لیے جو کہیں کیف جئتا، کہ کیسے آئے، ای جئت راکبا، کہ میں سوار ہو کر آیا، بقرینۃ السؤال، سوال کی قرینے کے ساتھ، ومنہ قولہ تعالی، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد بھی ہیں ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین، ای بلا نجمعها قادرین۔ ویجب حذف العامل فی بعض الاحوال المؤکدۃ، صاحب کافیہ حذف جوازی کی صورت بیان کرنے کے بعد حذف وجوبی کا ذکر کر رہے ہیں کہ بوقت قیام قرینہ اگر حال مؤکدہ ہیں تو اس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے، جیسے زید ابو کا عطوفاً، اصل میں تھا زید ابو کا احقہ یا احقہ عطوفاً تھا۔ ویجب حذف العامل، علامہ جامی نے حذف العامل لفظ نکال کے لیے بتلا دیا کہ یجب جو ہوا ضمیر ہے اس کا مرجع حذف العامل ہے، فی بعض الاحوال المؤکدۃ، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اس میں جو قائمن ہے یہ حال مؤکدہ ہے، حالانکہ اس کے عامل کو حذف کرنا واجب نہیں ہے بلکہ شہدہ عامل مذکور ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احوال مؤکدہ سے بعض احوال مؤکدہ مراد ہیں، نہ کہ کل احوال مؤکدہ، کیونکہ حال مؤکدہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جو جملہ اسمیہ کے مضمون کے لیے مؤکد ہو، نمبر دو جو جملہ فعلیہ کے لیے مؤکد ہو۔ عامل کے حذف کا وجوب پہلی قسم میں ہے، دوسری نوع میں حذف عامل واجب نہیں ہے۔
یعنی جو حال جملہ اسمیہ کے مضمون کے لیے مؤکد ہو تو وہاں پر اس کے عامل کو حذف کرتے ہیں. فی بعض الاحوال المؤکدۃ، بعض احوال مؤکدہ میں، وہی ای الحال المؤکدۃ مطلقا ہی التی لا تنتقل من صاحبها. یہاں سے تعریف کی ہے حال مؤکدہ کی کہ حال مؤکدہ کیسے کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ حال مؤکدہ خواہ اس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہو یا نہ ہو، وہ ہیں جو اپنے ذوالحال سے جب تک کہ ذوالحال موجود ہیں غالب و اکثر اوقات میں جدا نہ ہوں، بخلاف حال منتقلہ کے کہ وہ اکثر اوقات ذوالحال سے جدا ہو جاتا ہے. ای الحال المؤکدۃ مطلقاً، حال مؤکدہ وہ ہے مطلق طور پر جو لا تنتقل من صاحبها، جو منتقل نہیں ہوتا اپنے صاحب یعنی ذوالحال سے، ما دام موجودا غالباً، جب تک ذوالحال موجود ہو، بخلاف المنتقلۃ، بخلاف منتقلہ کے، والمنتقلۃ قید للعامل. یہاں سے حال مؤکدہ اور منتقلہ کے درمیان فرق بیان کر رہے ہیں. پہلا فرق جو ہے وہ تو تعریف میں گزر گیا کہ مؤکدہ غالباً ذوالحال سے جدا نہیں ہوتا، منتقلہ جدا ہو جاتا ہے. منتقلہ عامل کے لیے قید ہوتا ہے، جبکہ حال مؤکدہ عامل کے لیے قید نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے تاکید ہوتا ہے. والمنتقلۃ قید للعامل، منتقلہ جو ہے یہ تو عامل کے لیے قید ہوتا ہے، بخلاف المؤکدۃ، بخلاف مؤکدہ کے، مثل زید ابوک عطوفا. یہاں سے شارح جامی نے حال مؤکدہ کی مثال دی ہے اور اس کی وضاحت کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس میں عطوفاً جو ہے یہ حال مؤکدہ ہیں، اس لیے کہ عطوفیت یعنی شفقت جو ہے اکثر باپ سے جدا نہیں ہوتی، اس کا عامل جو ہے وجوبی طور پر محذوف ہے، جو کہ احق کو ہیں یا اوحق کو ہیں. یعنی احق کو ہو یا اوحق کو ہو کو بے ضم الحمزہ اور بے فتح الحمزہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اگر اس کو بے فتح الحمزہ پڑھیں تو یہ ماخوذ ہوگا حققت الامر سے، کہ میں اس سے یقین پر ہو گیا، اس کا معنی یہ ہو گیا. اور اگر بے ضم الحمزہ ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا احققت الامر، یہ احققت الامر سے ماخوذ ہوگا، تو اس کا معنی یہ ہوگا جو معنی حققت الامر والا ہے کہ میں اس سے یقین پر ہو گیا، بالکل بعینہ وہی معنی ہے. یا اس کا معنی جو ہے اثبتہ، یعنی میں نے اس کی ابوت کو تیرے لیے ثابت کیا اور میں یقین پر ہو گیا، یا اس کا یہ معنی ہے. صاحب مفتاح نے کہا ہے کہ میرے نزدیک تمام تقدیرات سے بہتر یہ ہے کہ یہاں یہی فعل کو مقدر مانا جائے، تو معنی یہ ہوگا کہ زید تیرا باپ ہے جو مائل ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ مہربان ہے. مثل زید ابوک عطوفا فإن العطوفیۃ، تو عطوفیت جو ہے لا تنتقل عن الاب فی غالب الامر، غالب امر میں باپ سے جدا نہیں ہوتی. ای احقہ یا احقہ بفتح الحمزہ او ضمہا، من حققت الامر، حققت الامر سے بمعنی تحققتہ، وصرت منہ علی یقین کہ میں یقین پر ہو گیا اس سے، او من احققت الامر، یا یہ احققت الامر سے بہذا المعنی بعینہ، بالکل اس کا معنی حققت الامر والا ہے، او بمعنی اثبتہ، یا اس کا معنی اثبتہ والا ہے، ای تحققت ابوتہ لکا وصرت منہ علی یقین کہ میں یقین پر ہو گیا اور ابوت جو ہے آپ کے لیے ثابت کر دی. او اثبتت لہا عطوفا، یا اس کا معنی یہ ہے. وقال صاحب المفتاح، صاحب مفتاح کہتے ہیں احق التقدیرات، کہ بہترین تقدیرات، تمام تقدیرات میں سے بہترین تقدیر یہ ہے میرے نزدیک ان یقدر کہ مقدر کیا جائیں یحنی عطوفاً، کہ معنی یہ ہو جائے گا کہ زید تیرا باپ ہیں جو مائل ہوتا ہے درا ہاں لے کے وہ مہربان ہے. زیدن ابو کا، کہ زید تیرا باپ ہیں عطوفاً، یعنی اس حال میں
کہ وہ مہربان ہے۔ تو یہاں پر یحنی فعل کو مقدر کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ زید تیرا باپ ہیں جو مائل ہوتا ہے درا حال کہ وہ مہربان ہے۔ یحنی کا معنی ہے مائل ہونا۔ وشرطها ای شرط وجوب حذف عاملها ان تکون مقررتا۔ صاحب کافی اس عبارت میں حال کے عامل کے حذف وجوبی کی شرط ذکر کر رہے ہیں۔ حال مؤکدہ کے عامل کے حذف کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ جملہ اسمیہ کے مضمون کی تاکید کر رہا ہو۔ وشرطها ای شرط وجوب حذف عاملها، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ حال کے لیے مضمون جملہ کے لیے مقرر ہونا شرط ہے، جیسے جاءنی زید راکبن میں راکبن حال ہے، حالانکہ یہ مضمون جملہ کے لیے مقرر نہیں ہے اور نہ ہی اس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے، اصل میں ہے شرط وجوب حذفها، تو یہ حذف عامل کے وجوب کی شرط ہے، نہ کہ نفس حال کے عامل کے حذف ہونے کی۔ حال مؤکدہ کے عامل کے حذف کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ جملہ اسمیہ کے مضمون کی تاکید کر رہا ہو۔ عامل کے حذف کے وجوب کی شرط ان تکون مقررتن، یہ ہے کہ حال مقرر ہو، ای مؤکدتن یعنی مؤکد ہو، لمضمون جملتن مضمون جملہ کے لیے، احترز به اما یؤکد بعض اجزائها کالعامل۔ یہاں سے علامہ جامی مضمون جملہ کی جو قید ہیں اس کا فائدہ بتلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ قید احترازی ہیں، اس کے ذریعے سے احتراز ہیں اس حال سے جو مضمون جملہ کی تاکید نہ کر رہا ہو بلکہ جملے کے بعض اجزاء کی تاکید کر رہا ہو، جیسے انا ارسلناک للناس رسولا، اس میں رسولا یہ مضمون جملہ کی تاکید نہیں کر رہا بلکہ فقط رسالت کی تاکید کر رہا ہے، لہٰذا اس کے عامل کو حذف کرنا واجب نہیں ہے۔ احتراز بھی اس کے ساتھ احتراز ہیں، احتراز کیا ہے مصنف نے اما یؤکد بعض اجزاء، اس حال سے جو جملے کے بعض اجزاء کی تاکید کرے، کالعامل فی قولہ تعالی، جیسا کہ عامل جو ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں وہ ارسلناک للناس رسولا، فإنہ لا یجب حذفہ، کیونکہ یہاں پر حذف کرنا عامل جو ہے یہ ارسلنا جو عامل ہے اس کو حذف کرنا واجب نہیں ہے۔ اسمیت احترز به اما اذا كانت فعلیت، یہاں سے جو اسمیت کی قید ہیں اس کا فائدہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی قید احترازی ہیں، ایسے احتراز ہے اس حال سے جو جملہ فعلیہ کے مضمون کی تاکید کر رہا ہو، ایسے حال کے عامل کا حذف واجب نہیں، جیسے کہ صاحب کشاف نے اللہ تعالیٰ کے قول قائما بالقسط کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں قائما بالقسط حال ہیں شاہدہ کے فاعل سے، لہٰذا اس کے عامل کو حذف کرنا واجب نہیں ہے۔ احترز بھی اس کے ساتھ احتراز ہے اس حال سے اذا كانت فعلیتا، جب وہ تاکید کر رہا ہو مضمون جملہ فعلیہ کے مضمون کی، فإنہ لا یجب حذف عاملها، کیونکہ اس کے عامل کو حذف کرنا واجب نہیں ہے، کما قال صاحب الکشاف فی قولی تعالی، جیسے کہ صاحب کشاف نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں کہا ہے قائما بالقسط انہ حال مؤکدۃ من فاعل شاہدہ، شاہدہ کے فاعل سے حال مؤکدہ ہیں، ولا بد ہاہنا من قید آخر، یہاں پر دوسری قید کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں صاحب کافیہ پر ایک اعتراض ہو رہا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ مصنف کو چاہیے تھا کہ ایک اور قید کا اضافہ کرتے، وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ ایسے دو اسموں سے مرکب ہو کہ ان میں سے کوئی اسم حال میں عمل کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، کیونکہ اگر جملہ اسمیہ ایسے دو اسموں سے مرکب ہو کہ ان میں سے ایک اسم حال میں عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس کا عامل محذوف نہیں ہوگا، جیسے اللہ شاہد قائم بالقسط، اس میں شاہد جملہ اسمیہ ہیں، ان کی دوسری جز اس میں عمل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، لہذا یہی قائمن میں عامل ہوگا۔ وہوا اور قید یہ ہے ان یکون
عقد تلک الاسمیت کہ جملہ اسمیہ کا مرکب ہونا من اسمین ایسے دو اسموں سے لا یصلحان جو صلاحیت نہ رکھے للعمل فیہ اس جملے میں عمل کی وَإِلَّا لَكَانَ عَامِلُهَا مذکورا وگرنہ اس کا عامل مذکور ہوگا فَكَيْفَ يَكُونُ حَذْفُهُ واجبا پس کیسے ان کو حذف کرنا واجب ہوگا اللہ شاہد قائما بالقسط تو یہاں پر شاہدن جو ہے یہ قائما کے اندر عامل ہے تو یہاں پر عامل جو ہے حذف نہیں ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَيَجُوزُ حذف العامل سے لے کر قائما بالقسط تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔